اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ تصوف کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے مختلف نام دے دیے ہیں، اس میں سے ایک تصوف بھی ہے جس کی الگ سے اسلام یعنی اسلام سے الگ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اسلام سے الگ اس تصوف کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب باقی رہ گیا کہ تصوف کیا ہے حقیقت میں، تو بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور اصل باطن ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا اصل باطن ہوتا ہے اس کا۔ اسلام کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور یہ بات جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یعنی ان کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے اسلام کا۔ جبرائیل امین تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ کا مسجد نبوی کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آیا اور بالکل سیاہ کالے بال، سفید لباس، اور اس طریقے سے وہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، اور پھر اس نے مختلف سوالات کیے، حدیث تفصیل ہے، لیکن پہلے اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، اور تو حضور نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ اسلام ہے۔ اور پھر اس نے سوال کیا اس شخص نے کہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے رسولوں پہ، یوم آخرت پہ، یہ ایمان ہے۔ ایمان بہرحال ابھی میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، میں تصوف کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول احسان کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تم اپنے رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ پا رہے یا اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم یہ کیفیت تمہاری ہونی چاہیے، یہ احساس تمہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اب یہ مقام احسان ہے۔ مقام احسان آپ نے دیکھا، جانا۔ تصوف جو ہے یہ تیسرے سے بحث کرتا ہے، یعنی انسان میں یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے آپ کو تصوف کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ تصوف اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، نمبر 1۔ دوسرا میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ تصوف دراصل اسلام کے باطنی پہلو کو سمجھنے کے لیے ہے، یا باطنی پہلو اگر آپ یعنی حقیقی روحانی اور باطنی پہلو اگر آپ اپنے اوپر طاری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس کو مقام احسان کہتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ کو تصوف کی ضرورت ہے، لیکن یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ تصوف اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ شریعت سے ماورا تصوف جو ہے وہ مردود ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ مردود کا مطلب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اچھا، اب یہ ہے نا کہ یعنی یہ کیفیت آپ میں پیدا ہو جائے اسلام کا، یعنی آپ باطن حاصل کر لیں،
فروٹ، اس کو کہتے ہیں نا، فروٹ حاصل کر لیں. یعنی آپ کو مثال کے طور پہ ایک آم کا درخت اگ رہا ہے، 10 سال ہو گئے اس کو، 15 سال، جتنے بھی عمر ہوتی ہے، تو وہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں پھل نہ آ جائے، اس درخت میں پھل نہ آ جائے، اس وقت تک یہ وہ درخت کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. ہر چیز دیکھیں، آپ بریانی پکا رہی ہیں کچن میں، سارے مسالے وغیرہ برابر ہیں، آگ مسالے سب آپ ڈال دیں، لیکن جب تک وہ پک کے تیار نہیں ہوگی وہ بریانی نہیں کھلائے گی. یعنی اس کا فروٹ یہ ہے کہ آخر تک، تو ہر چیز کا ایک اصل اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے. دنیا میں ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ وہ امتحان دے اور پاس ہو جائے. اینڈ ریزلٹ کوئی بھی، اب انسان شادی کرتا ہے تو اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ یعنی میاں بیوی بچے مل کے ایک خاندان بنتے ہیں. اگر خاندان نہ بنے تو یہ نامکمل رہتا ہے قسم کے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے بچے دے یا نہ دے، لیکن اس کا فروٹ کیا ہوتا ہے، شادی کا فروٹ کیا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، آپ صاحب اولاد ہو جاتے. تو ہر چیز کا ایک فروٹ ہے، ایک پھل ہے، اور وہ پھل اصل ہے. کھجور کے درخت کو کیا کیجئے گا جب تک اس میں کھجور نہ لگے؟ انگور کی بیل کو کیا کیجئے گا جب تک اس میں کھٹے انگور نہ لگے؟ تو یہ یعنی اس بات کو آپ نے غور کرنا ہوگا. فروٹ، اسلام کی روح اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مقام احسان حاصل کرنا ہوگا. اب مقام احسان کیسے حاصل ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے یا موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن آج میں تصوف کی بات کر رہا ہوں. تصوف بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اور تصوف کا بنیادی طور پہ جو ہے یعنی تصفیہ قلب. تصوف مختلف معنی اس کے بیان ہوئے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کے قلب کی صفائی ہو جائے، نفس کی صفائی ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے آپ کا. تو یہ تصوف کا پھل ہونا چاہیے. یعنی آپ کی صفائی ہو جائے، باطنی صفائی ہو جائے، اور آپ جو ہے پاک ہو جائیں، گناہوں سے اور غلطیوں سے پاک ہو جائیں، اور آپ کا دل جو ہے وہ خواہشات دنیا سے خالی ہو جائے. یہ تصوف کا جو ہے پھل ہے وہ یہ ہے. اگر آپ کا دل پاک نہیں ہو پا رہا، اگر آپ گمراہی کے عقیدہ اور گمراہی کے کام جو ہے یعنی فضول کاموں سے باز نہیں آتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ پھل نہیں حاصل ہو رہا. تو پھل تو ظاہر ہے کہ پھل حاصل کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ آپ پورے طور پہ ایک پروسیس انجام دو تو پھر آپ کو پھل ملے گا. مثال کے طور پہ کوئی کھیتی بو رہا ہے گندم کی، اب اس کے لیے ایک تو وقت چاہیے، پھر زمین شوریدہ نہ ہو، نمکیات والی نہ ہو، صحیح زمین ہو، زرخیز زمین ہو، پھر موسم ہو، بوائی کا موسم ہو. تو عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ سردیوں میں گندم بوئی جاتی ہے اور 6 مہینے کی فصل ہے، گرمیوں میں آ جاتی ہے. یعنی یہی آپ دسمبر، زیادہ صحیح معلوم تو مجھے نہیں ہے، لیکن عام طور پہ دسمبر بوائی کا موسم ہے. لیکن اگر آپ اسی گندم کو اگر آپ مئی جون جو فصل کاٹنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت لگا دیں، یا نمکین شوریدہ زمین میں لگا دیں، یا آپ وقت پہ لگائیں اور زمین بھی ٹھیک ہو لیکن آپ اس کی آبیاری نہ کریں، یا اگر نہری زمین ہے اور پھر بارش نہ ہو، تو یہ سارے کام پھر نہیں ہو سکتے. میں اس پہ بات کرتا ہوں اگلی نشست میں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.